میرے ساتھ نکالے پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔ ابراہیم نے اپنے گھر کے سالخور نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کے میں تجھ سے خداوند کی جو زمین اور آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ پھر اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں؟ کلام خدا کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ٹھہرے، سب کہیں آمین۔ آج ہم نے ذکر کیا کہ ایک عورت ایک کلچر کو لے کر آتی ہے۔ ایک لڑکی جب بیاہ کر آتی ہے تو وہ اپنے گھر کا ماحول دوسرے گھر کے اندر ٹرانسفر کرتی ہے۔ یہ بات آج میں اور آپ ابراہیم سے زیادہ عقل مند یا خدا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں۔ اس نے اپنے نوکر سے علی زر سے کہا کہ تو میری ران کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ، یعنی کہ یہ تھائی جس کو ہم کہتے ہیں، کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اس تھائی کے نیچے ایسے ہاتھ رکھ اور اس ہاتھ رکھ کر مجھ سے قسم کھا کہ تو میرے بیٹے کی شادی اس ملک کی عورتوں سے نہیں کروائے گا، کیونکہ میں اب عمر رسیدہ ہو گیا ہوں اور میری بیوی مر چکی ہے۔ یہ کام ایک عورت کا ہوتا ہے، لہٰذا میری بیوی مر چکی ہے، اب میں ہوں اور میرا بیٹا ہے، اس لیے یہ ذمہ داری تجھ پر آتی ہے کہ تو ایسا کر کہ ان کنانی عورتوں میں سے جہاں پر میں رہ رہا ہوں تو میرے بیٹے کی شادی کسی کنانی عورت سے نہ کروانا، کیونکہ وہاں کی جو کنانی عورتیں تھیں وہ کریکٹر کے اندر اچھی نہیں تھی، وہ غیر معبودوں کی پرستش کرتی تھی، بتوں کو مانتی تھی۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میں جس خدا کی ورشپ کرتا ہوں، اگر ایسے مذہب کی عورت میرے گھر کے اندر آئی تو وہ وعدے جو میرے خدا نے میرے ساتھ کیے ہیں کہ اے ابراہیم میں یہ ملک تجھے اور تیری قوم کو دوں گا، میں تیری نسل کو دوں گا اور یہ تیری ابدی میراث ہوگی۔ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ اگر ابراہیم دنیاوی ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ اپنی بیٹیاں ہمیں دو اور ہماری بیٹیاں خود لو تاکہ ہمارے رشتے مضبوط ہوں اور میں اس جگہ پر ٹک سکوں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنے نوکر سے ایک قسم کھائی، اس نے کہا کہ تو جا اور میرے رشتہ داروں کے پاس، جہاں میرے رشتہ دار یعنی کہ میرے بھائی رہتے ہیں، جہاں پر لوط تو خیر اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا، لیکن ایک اس کا بھائی تھا حران، اور اس نے کہا کہ جا اس کی نسل میں سے ایک لڑکی کو میرے بیٹے کے لیے بیاہ کر لے کر آ، تاکہ وہ مجھے اور میرے خاندان کو جانتی ہے، وہ میری رویا کے مطابق ہے، وہ جانتی ہے کہ میرا باپ یعنی کہ ہمارا بزرگ ابراہیم ہم سے مسوپتامیہ کی جگہ سے کیوں جدا ہوا ہے، وہ ہم سے کیوں جدا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم جب اس ملک کے اندر آ کر رہنے لگا تو اس نے اپنے بہن بھائیوں سے تعلق توڑ لیا تھا یا ان کے ساتھ اس کی کوئی ہیلو ہائی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنا نوکر بھیج رہا ہے تو اس کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیلو ہائی تعلقات ضرور تھے، جس کی وجہ سے اس نے بڑے مان کے ساتھ اپنے نوکر سے کہا کہ جا کر میرے رشتہ داروں کے ساتھ جا کر اس مسئلے کا حل نکال اور ان کو بولو
کہ مجھے اپنے اضحاق کے لیے اپنی بیٹی دو۔ میں نے جس طرح سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ کلچر کو لے کر آتی ہے، گھر کا ماحول ایک عورت بدلتی۔ میں نے پچھلے تمام میسیجز کے اندر آپ لوگ کو یہی سکھایا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ گھر کا ماحول بدلتی ہے۔ یہاں پر ہمارا باپ جو کہ ایمانداروں کا باپ ہے، اس نے اپنے نوکر سے یہ قسم کھانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس نے قسم کھا کر کہا، پھر اس نے کہا کہ اگر وہ خاندان یعنی کہ تمہارے رشتہ دار اگر میرے ساتھ اس عورت کو نہ بھیجنا چاہیں تو پھر کیا تیرے بیٹے کو میں وہاں لے جاؤں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا ہمارے کلچر کے اندر بہت زیادہ ہے کہ جو ہے وہ لڑکے جو ہے آخر کار سسرالیوں کے گھر میں بس جاتے ہیں۔ یہ میسج سے ہٹ کر ہے، لیکن تو بھی میں یہاں پر ذکر کرنا ضرور چاہوں گی۔ جو مرد سسرال کے اندر جا کر رہتا ہے وہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ بائبل کا کلچر کیا کہتا ہے کہ عورت کو بیاہ کر لایا جاتا ہے مرد کے گھر میں، نہ کہ مرد کو بیاہ کر عورت کے گھر میں لے جانا۔ یہ شرم کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، دیکھیے کئی سی جگہ پر مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن ہر شخص مجبور نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس کے نوکر نے کہا کہ اگر وہ اپنے خاندان کی عورت ہم مجھے نہ دینا چاہیں تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا واپس لے جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اگر وہ تجھے اپنی بیٹی نہ دینا چاہیں تو پھر اس قسم سے آزاد ہوگا، پھر تیرے اوپر خدا کا غضب نازل نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں تیرے ساتھ یہ کر سکتا ہوں کہ وہ فرشتہ جو خدا نے میرے آگے آج تک رکھا ہے، وہ فرشتہ اس قسم کے ساتھ تیرے آگے چلے گا، تیری رہنمائی کرے گا اور خدا تیرے راستے کو آسان کرے گا۔ جب ایک کلچر کو آپ نے اپنے گھر کے اندر لے کر آنا ہے تو یہی آج کا مسئلہ ہے کہ پرانے دور کے جو لوگ ہیں، یہاں پر جو ہماری مائیں بیٹھی ہیں وہ جانتی ہیں کہ پرانے دور کے اندر آج سے کوئی 40-50 سال پیچھے جائیں تو وہ عورت کے نقوش کے اوپر نہیں جاتے تھے، وہ عورت کے رنگ کے اوپر نہیں جاتے تھے، وہ عورت کے جو ہے وہ خوبصورتی کے اوپر نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ کیا کہتے تھے، فلاں گھرانے کی لڑکی ہے، فلاں نسل کی لڑکی ہے، ہم اس کی نسلوں کو جانتے ہیں، وہ نسلی لوگ ہیں، وہ خاندانی لوگ ہیں، ہم اس خاندان کی عورت کو بیاہ کر لائیں گے۔ آج چونکہ ہمارے گھرانوں کے اندر ایسا نہیں ہے، آج ہمارے بچے جو ہیں اس کام کے اندر خود مختار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا فیصلہ ہے وہ سب سے اچھا فیصلہ ہے، لیکن جب ایک ماں یا ایک باپ اس فیصلے کو لے کر چلتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ خاندان دیکھتے ہیں۔ لیکن بیٹی یا بیٹا اگر یہ خود کام کرتا ہے تو وہ یہ چیز نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے تو مجھے قبول، میں تجھے قبول، باقی جائیں بہاڑ میں۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آج کی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے ایک بڑے شخص کا ذکر کیا ہے، وہ بڑا شخص جو ہے اپنے نوکر سے کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے، میری نسل کے لیے ایک ایسی عورت کو لے کر آنا جو میری ہم خیال ہو، جو میرے خاندان سے ہو، میری بات کو اور میری سوچ کو سمجھنے والی ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر ربکا کا ذکر کس طرح سے آتا ہے۔ اس رشتے کے اندر ابراہیم راضی تھا، خدا راضی تھا، فرشتہ راضی تھا، نوکر راضی تھا، لڑکی کے ماں باپ راضی تھے، لڑکی کے بہن بھائی راضی تھے، اور بذات خود لڑکی اور لڑکا بھی راضی تھے۔ جب خدا کی مرضی کے ساتھ ہم اس قدم کو اٹھاتے ہیں تو وہ آنے والی نسلیں بابرکت ہوتی ہیں۔ آنے والی نسلوں کے اندر جو لوگ نئے پیدا ہوتے ہیں وہ خدا کے قاعدے قانون کے اندر،
اور خدا کی پلاننگز کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو بہت کم محنت کرنا پڑتی ہے کیونکہ پیچھے ان کے دادی دادا نے محنت کی ہوتی ہے، ان کے ماں باپ نے محنت کی ہوتی ہے، انہوں نے بہت ساری نسلیں جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے جو ہے وہ تیار کی ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں وہ چھانٹ کر وہ چیز دیتے ہیں، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو۔ آج ملک پاکستان کے اندر ہمارا ماحول ڈے بائی ڈے کیوں بدل رہا ہے، کیوں ہمارے گھرانے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کیوں جو ہے وہ بہنیں لیڈر نہیں بن پا رہی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جو بیٹیاں یا جو بیٹے ہم اپنے گھروں کے اندر لا رہے ہیں وہ خاندانی لوگ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ طلاق لفظ جو ہے بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جتنی جلدی لڑکے اور لڑکیاں اپنے رشتوں کو جوڑتے ہیں اتنی جلدی وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج خاندان تباہ ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج خاندانوں کے اندر لیڈر نہیں ہیں۔ تو یہ ماؤں کے لیے ایک بڑا میسج ہے، ابراہیم سے سیکھے جس کے گھر میں عورت نہیں ہے۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے بیانا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کس طرح سے ایک نسل دار یعنی کہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھے گھرانے کی لڑکی کو لے کر آنا ہے تاکہ وہ آگے میرے قبیلے کو سنبھال سکے۔ آپ نے دیکھا، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایسی لڑکی تھی جس نے کہا کہ میں نوکر سے کہا، مالک سے نہیں کہا اس نے کہ اسحاق آئے گا تو پانی پلاواں گی، اس نے کہا کہ علی سر میں تجھے بھی پانی پلاؤں گی اور تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاؤں گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ مقدس کے اندر بھی یہاں پر ایک بات کا ذکر ہے کہ ربکا کا چناؤ خدا نے کس طرح سے کیا۔ کیا خدا نے ربکا کے دل میں ڈالا تھا کہ جب وہ لڑکی آئے گی تو وہ پھر ایسے بولے گی میں تجھے بھی پانی پلاؤں گی، میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاؤں گی؟ نہیں، خدا پیچھے سے ربکا کو بچپن سے جانتا تھا کہ وہ ایک محنتی عورت ہے، وہ گھر چلانا اور گھر سنبھالنا جانتی ہے۔ وہ کیا اس نے کیا، اس نے کہا کہ یہ میرے قبیلے کو سنبھال سکتی۔ خدا نے اس کا چناؤ پتہ کیوں کیا تھا؟ کہ وہ ابراہیم جو ایک قبیلہ لے کر نکلا تھا وہ اس قبیلے کی لیڈر بننا تھا اس نے آگے جا کے، کہ وہ کس طرح سے لیڈر بنے گی اور آئندہ جو ابراہیم سے اسحاق پیدا اور اسحاق سے آگے جو نسل پیدا ہوگی اس کی وہ کیسے حفاظت کر سکتی ہے۔ ایک محنتی عورت خاندان کو سنوار سکتی ہے۔ تو یہ باتیں سننے میں بہت عام ہے، یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں یہ سننے میں عام ہے، لیکن جو آج کا کلام ہے وہ یہی ہے کہ ربکا کا چناؤ اس کی بیوٹی کے اوپر نہیں تھا، ربکا کا چناؤ اس کے کریکٹر کے اوپر تھا۔ خدا انسان کو کریکٹر دیکھ کر بلاتا ہے۔ آپ کا کریکٹر کیسا ہے؟ کبھی بھی کریکٹر 2 دن میں، 4 دن میں، سال میں، 2 سال میں نہیں بنتا۔ کریکٹر بنانے کے لیے جو ہے نا آپ کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی سیکریفائسز دینا پڑتی ہیں، بہت زیادہ پیسنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کا نام بنتا ہے۔ اور اس عورت کا چناؤ جو ہے وہ خدا نے اسی وجہ سے کیا تھا، یہ نہیں تھی کہ وہ ابراہیم کی رشتہ دار تھی تو اس وجہ سے اس کا چناؤ ہوا تھا، وہ اس لیے چنی گئی تھی کہ ابراہیم کی نسل کے اندر سارہ کے بعد کوئی عورت نہیں تھی۔ اس خاندان کو ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو محنتی ہو، جو سلیقہ مند ہو، جو خاندان کو چلانے والی ہو۔ اور یہی چیزیں جو تھی خدا نے مسوپتامیہ کے اندر، حران کی سرزمین کے اندر ربکا کے اندر دیکھی، اور پھر اس نے نوکر کے ساتھ فرشتے کو بھیجا تاکہ اس رشتے کے اوپر اسٹیمپ کی جائے کہ یہ اس کے بندہ اسحاق کے لیے
बेस्ट लाइफ पार्टनर है। आज हमारे ख़ानदानों के हालात क्यों बदल रहे हैं? आज हमारे ख़ानदानों के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत नहीं दे पा रहे। आप लोगों ने तो चलो जो दे ही दी है, आज के जो 2025 की 26 की माएँ हैं वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी तालीम और तरबियत नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि उनके पास कलाम मुक़द्दस का ख़जाना नहीं है, उनके पास ज़िंदगी का तजर्बा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले खुद किए हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर रोल मॉडल्स नहीं हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि अपना नाम बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। रिबका की तरह आपको ख़ानदान को चलाने के लिए आज की औरत अपनी सारी ज़िंदगी का यानी कि अपनी जवानी का ज़ोर जो है वो कहाँ पर खर्च कर रही है? अपने मायके के ऊपर। औरत कहती है इसको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, और जहाँ पर वो आती है वो इज़्ज़त बना नहीं पाती, क्योंकि कभी भी आप दो बेड़ियों के अंदर सवार नहीं हो सकती। आज हमारा मुआशरा इसीलिए बदल रहा है। आज हमारी क्रिश्चियन कौम की माएँ बहनें बेटियां इसलिए तबाह हो रही हैं क्योंकि कोई बड़ी ऐसी माँ या कोई ऐसी दादी या कोई ऐसी नानी जो है हमारे घरों के अंदर अब मौजूद नहीं है, जो अपनी बेटियों को ये समझा सके कि बेटा अपना नाम खुद पैदा करना है, रिबका बनना है, सायरा बनना है, लिया बनना है, तो आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा। आप 100 साल भी अपने मायके के अंदर शादी करने के बाद ज़िंदगी गुजार लें, आपको कभी इज़्ज़त नहीं मिल सकती। आप अगर यही मेहनत 10 साल टिका के अपने ससुराल के अंदर कर लेंगे ना, बाद भावें लड़ाई झगड़े करो, और बाद जो एक पुराना जिहा लफ्ज़ सुनिया ये मेरा शरीका है, वो बाद जो शरीका कर दिया मर जांदियां ने, आने का स्वाद नहीं रहिंदा। वो ये नहीं समझ पाती कि सब ने उसे छोड़ दिया है, वो सारी ज़िंदगी इस बात के अंदर फंसी रहती है, वो भी नहीं मिलन जोगा, वो भी नहीं मिलन जोगा, आ भी नहीं मिलन वाला, वो भी नहीं मिलन वाला। वो ना करते करते खुद एक जेल में बंद हो जाती है, और वो समझती है कि मैं अक्लमंद हूँ, मैंने अपने घराने को समेट लिया है। लेकिन रिबका को देखिए, आज आपकी ज़िंदगी के अंदर रिबका का करैक्टर है। उसने अपने आप को समेटा नहीं है, उसने अपने आप को फैला दिया ख़ानदान के लिए, कबीले के लिए, और यहाँ तक कि आइंदा नस्लों के लिए उसने अपने आप को फैला दिया। आज की औरत वहाँ पर मेहनत कर रही है जहाँ पर उसको फल नहीं मिल सकता। एट दी एंड हासिल क्या होता है? जब वो कोई 80-90 साल की होती है, कहती कोई नहीं बांधा वाह जिंद अपनी। मतलब ये कि वो कलाम से नावाकिफ़ है, वो कलाम को नहीं जानती है। ये एक लफ्ज़ है जिसकी वजह से घराने तबाही और बर्बादी के ऊपर आ चुके हैं। आज का कलाम जो मैंने आपको सिखाया है वो ये है कि जिनके तो मतलब बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, बहुत अच्छा, उनके लिए हर रोज़ दुआ करें कि खुदावन इनकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर तेरी बरकत, तेरा इत्मीनान और तेरी मोहब्बत आए, और लड़ाई झगड़े की तस्वीरें, तफरके की तस्वीरें, जुदाई की तस्वीरें हमारी ज़िंदगी से जाती रहें। और अगर जिनके बेटे बेटियां छोटे हैं वो अभी से अपने घरानों के लिए दुआ करें कि खुदावन जिन लोगों को तूने हमारे घराने के लिए सिलेक्ट किया है वो हमारे घराने के लिए बाइस बरकत हो, वो रिबका की तरह मिसाल बने, वो सायरा की तरह मिसाल बने, वो लिया की तरह मिसाल बने, वो रूत की तरह मिसाल बने। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर बेशुमार औरतें हैं जिन्होंने अपना आप डेडिकेट कर दिया अपने ख़ानदानों के लिए, और आज वो हिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी के जिस भी हिस्सा के अंदर मैं खड़ी हूँ वहाँ से ही मेरी ज़िंदगी का आज पहला दिन है,
अगर मैंने किसी भी जगह पर कोई कोताही, कोई गलती, कोई खता कर ली है अपने रिश्तों को बिखेरने के अंदर, तो खुदावंद मुझे इस गलती की मुआफ़ी दे। मैं भी रिबका की तरह चाहती हूँ, जिस तरह उसने कहा कि मैं नौकर से कहा कि मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। मतलब ये मतलब कि ये शुरू से मुझे नहीं शायद पता, लेकिन आज की जो औरत है वो कहती है कि मेरे रिश्तेदार मेरे, ते सासदे रिश्तेदार सासदे। मतलब जब वो आए तो वो खिदमत करे, जब मेरे आए तो मैं खिदमत करूं। तो ये तरीक़ाकार गलत है। आपने क्योंकि खुद अपने बच्चों के अंदर मिसाल बनना था, लेकिन वो मिसाल हमारी आज की माँ यानी कि जो 50-60 साल पुरानी माँ है वो नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से अगली नस्ल तबाह हुई है। रिबका को आज अपनी ज़िंदगी के अंदर मिसाल बनाएं कि रिबका का चुनाव देखें कि ये खुदा की प्लानिंग में खुदा ऐसे नहीं किसी को भी उठा लेता कि चलो भाई ये लड़की अच्छी लगी है तो ये इसहाक के लिए हो जाएगी, बना देते इसकी बीवी। ऐसा नहीं था। खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़मीन का हर एक ख़ानदान खुदा की ज़ूरी में रहता है। जैसे मेरा आप सबका ख़ानदान जो है खुदा की ज़ूरी में है। उस ख़ानदान को भी खुदा जानता था कि रिबका और लाबन और बेतुएल ये सारे ख़ानदान के लोगों को वो जानता है। इसी वजह से तो बाइबल में उनके नाम है। हमारे ख़ानदानों को भी खुदा जानता है, हमारे लफ्ज़ों को भी खुदा जानता है। मैंने पिछली मरतबा क्या बोला था कि हमारे लफ्ज़ सेहतमंद होने चाहिए। हमारे बच्चों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, हमारे घराने के लिए जो है हमारे लफ्ज़ सेहतमंद होने चाहिए। जब गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी के उसको नीचे बिठा दिया करें, उसको फैलाया ना करें। जब आप खामोश हो तो आपका ख़ानदान समझे कि मेरी माँ, मेरी बहन जो है या मेरी बेटी जो है वो गुस्से में है, वो आपसे वजह पूछें, ना कि आप बात का बतंगड़ बना दें। ये रिबका जैसी औरत का मैं आज जिक्र कर रही हूँ कि एक औरत कल्चर को लेकर आती है। एक लड़की जो है जब आती है किसी घर में तो वो सकाफत को लेकर आती है। वो अपने ख़ानदान के सारे तौर तरीक़ों को दूसरे ख़ानदान के अंदर ट्रांसफ़र करती है। कहते हैं ना, बाइबल मुक़द्दस की मिसाल है कि जैसी माँ वैसी बेटी और जैसा बाप वैसा बेटा। यानी मर्द जैसा होता है और औरत जैसी होती है। मतलब ये कि औरत से औरत की ट्रांसमिशन यानी कि जो है वो ट्रांसफ़र होता है काम। आपकी तरबियत आपकी बेटी के अंदर बोलेगी, आपकी आवाज़ आपकी बेटी के अंदर ट्रांसफ़र होती है, आपकी आदतें आपकी बेटी के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। अगर आप अपनी बेटी को अपने ससुराल के अंदर लड़ाई झगड़ा और फसाद करने वाली देखें तो उसमें ये समझे कि मैं ऐ नहीं बोल दी इहदे च मैं बोलनी हाँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि माँ अच्छी हो और बेटी ख़राब हो सकता है कुछ ऐसे मामलात के अंदर ऐसा हो भी सकता है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं जी मैं जो कह रही हूँ पत्थर पे लकीर है। कभी ऐसा होता है कि मतलब अच्छे और बुरे सब साथ होते हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा आप समझ रखते हैं कि एक बेटी की ज़ुबान एक माँ की ज़ुबान है। इसलिए अपनी बेटियों को रिबका बनाना है, अपने आप को रिबका बनाना है तो खुदा के कलाम में रहकर चलना सीखें। बेटी क्या करती है, मोबाइल के ऊपर अपनी सारी की सारी जियो न्यूज़ बताती है माँ को। आज माँ हमारे घर में आलू पके, आज हमारे घर में ये चीज़ हुई, आज हमारे घर में ये हुई, सर्फ ख़त्म हो गया, फलानी चीज़ ख़त्म हो गई, मैं इधर आके तंग होगी। माँ कहती पुत्र टेंशन न ले, साथ ऐसा कहा तेन वखरा कर देंगे, तेनू बोलना भी नहीं पैना, तू हरकत ही इंजदिया कर। तो माँ सिखाती है। हमारी बेटियां आइंदा आने वाले गज़ब से बच जाएं। सिर्फ ये ना समझें कि हमारी बेटियां मुस्लिम्स के हाथों में चली जाएंगी।
اگر آئندہ دنوں کے اندر ہماری بیٹیاں اچھا گھر نہ بسا سکی تو ہمارے گھر میں واپس آ گئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ ماں اپنی بیٹی کی تربیت بھی نہیں کر سکی۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کے اندر زور پکڑیں، کلام کے اندر رہیں، کلام ہی آپ کو سکھائے گا۔ جو عورت خدا کے کلام سے دور بھاگتی ہے، جو دعا کے اندر نہیں ٹھہرتی، جو کلام کے اندر نہیں ٹھہرتی، وہ اپنے دماغ سے جو فیصلے کرتی ہے، دماغ کے فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ دماغ کے ساتھ بڑی لمبی پلاننگز کی جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ دماغ کی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آج سے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو رکھیں کہ میں نے صرف اور صرف خدا کے کلام میں رہ کر اپنے گھرانے کی تربیت کرنی ہے۔ اگر ہم یعنی کہ بچوں کے پروسیس سے آگے نکل گئے تو ہمارے پاس جو چھوٹی نسل ہے، ہم ان کو خدا کا کلام سنائیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ان کے دل کے اندر رکھیں، تاکہ جب آپ اس دنیا سے کوچ کریں تو آپ کے چھوٹی نسل جو ہے آپ کی، جن کے دوسری نسل جو زمین پر آئی ہے، وہ یہ کہے کہ ہماری دادی، ہمارا دادا جو تھا ہمیں خدا کے کلام کی باتیں سکھاتا تھا، وہ یہ گیت گاتا تھا، وہ اس کو یہ ورڈز بڑی پسند تھی، وہ دعا اس طرح سے کرتا تھا، وہ کلام اس طرح سے پڑھتا تھا، تاکہ آپ اپنی تیسری نسل کے اندر جو ہے وہ باعث برکت ٹھہر سکے۔ نسل پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ خدا کی طرف سے برکت ہے، میں اسے انکار نہیں کرتی ہوں۔ نسل کی تربیت کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ تو یہ آج کے دور کے اندر بڑی کمی آ رہی ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے جو ہیں وہ نشوں کے اندر ہیں، ہماری بیٹیاں جو وہ غلط راہ چوز کر رہی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام کے اندر رہیں، خدا کے کلام کے اندر اپنے خاندان کو رکھیں، ہر روز صبح شام دوپہر دعا کریں کہ خداوند ہماری نسلوں کو برکت دے۔ جس طرح سے ابراہیم کی نسل، اسحاق کی نسل، یعقوب کی نسل خداوند تیرے کلام کے اندر درج ہے، اسی طرح سے میرا خاندان بھی جو ہے وہ تیری آسمانی کتاب کے اندر درج ہو۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو دعائیں کرنا پڑیں گی، آپ کو کلام کے اندر رہنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنی دنیاوی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیں، جو آپ کو پسند ہے اس سے بائیکاٹ کر لیں۔ ہم کوئی سادھو تھوڑی ہیں کہ سادھو بن کے جنگل میں چلے جائیں گے، وہی سادہ سی روٹی اور تھوڑے تھوڑے کپڑے پہن کے تو بس جنگل میں چلے جائیں گے۔ ہم کلام خدا میں لکھا ہے کہ یسوع کہتا ہے میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا میں رہ کر خدا کے نام کو جلال دو، تاکہ آپ جہاں سے بھی گزریں آپ کی لوگ گواہی دیں، آپ کے لیے لوگ اچھی بات بولیں، آپ کے پیچھے جب آپ کہیں اسی محفل میں اٹھ کر جائے تو آپ کی برائی نہ ہو، نہیں ویکھی نہیں پہنا، ایسے نہ ہو، بلکہ آپ کی گواہی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو کم سے کم جو ہے آپ کے اٹھنے کے بعد 10 منٹ تک لوگ آپ کی اچھائی بیان کر سکیں۔